ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکوثر کے 10 وظائف اور روحانی فوائد آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے، چھوٹی سورت ہے، اور اس سورت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ سورت وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے والے خزانے سے مجھے 4 چیزیں عطا فرمائی۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، نمبر 4 سورۃ الکوثر۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے والے خزانے سے یہ ایک خزانہ عطا فرمایا ہے جو خیر و برکت کا خزانہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے والے خزانے سے سورۃ الکوثر عطا فرمائی ہے۔ اب آپ کے سامنے 10 وظائف آپ کن مقاصد کے لیے کتنی بار، کتنے دن اور کس وقت پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھولیں گے اور کون کون سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ ہر فائدہ آپ کو بتایا جائے گا، اس کا عمل بتایا جائے گا، وقت بتایا جائے گا اور مدت بتائی جائے گی۔ آپ نے غور سے سن لینا ہے، سمجھ لینا ہے، تاکہ آپ جس مقصد کے لیے بھی کریں، جو ترتیب بتائی جائے اسی ترتیب کے حساب سے آپ سورۃ الکوثر کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ آپ کا وہ مقصد ضرور پورا فرمائے گا۔ نمبر 1، رزق میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے دروازے کھول دے۔ مالی تنگی ہے، بندہ پریشان ہے، گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں اور گھر میں اس وجہ سے لڑائی جھگڑا ہے، بے روزگاری کی وجہ سے کام نہیں ملتا، تو مالی تنگی کے لیے اگر آپ روزانہ 129 بار سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی اول، 11 بار آخر اور 129 بار سورۃ الکوثر کو تلاوت کرنا ہے۔ آپ کم از کم 41 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، وسعت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح نمبر 2، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، ظاہری دشمن ہوں یا خفیہ دشمن ہوں، چھپے ہوئے دشمن ہوں، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں۔ کئی دفعہ بندے کے پاس جو قریب بندہ ہوتا ہے وہی دشمن ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جب بات کھلتی ہے، پتہ چلتا ہے، تو اس وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ چھپے دشمن کے لیے، ظاہری دشمن کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد 41 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے کا معمول رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ
ہر حاسدین کے حسد سے، اللہ تعالیٰ بغض، کینے سے، دشمنوں کے ہر شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کا انتظام فرما دیں گے۔ نمبر 3، جو بندہ چاہتا ہے معاشرے میں عزت ہو، گھر میں عزت ہو، محلے میں عزت ہو، اور میرے خاندان میں میری عزت ہو، کوئی ایسا کام ہو گیا ہے، کوئی عزت میں کمی آ چکی ہے، لوگ مجھ سے محبت کریں اور میری عزت میں اضافہ ہو، تو اس کے لیے دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے گھر میں، خاندان میں، محلے میں، معاشرے میں محبت اور عزت حاصل کرنے کے لیے اگر آپ 21 بار روزانہ فجر کے وقت، فجر کی نماز کے بعد 21 بار سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر، خاندان، محلے، معاشرے میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں بھی عطا فرمائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت بھی پیدا فرما دیں گے۔ نمبر 4، میرے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ بیٹا جیسی نعمت حاصل کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے تو آپ روزانہ تہجد کے وقت 313 بار کم از کم 40 دن تک یہ عمل جاری رکھیں۔ تہجد کے وقت اٹھیں، کچھ نوافل ادا کریں، نوافل ادا کرنے کے بعد آپ 313 بار سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ باپ چاہے باپ یہ عمل کر لے، ماں چاہے تو ماں یہ عمل کر لے، اللہ تعالیٰ ضرور بیٹے جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نواز دیں گے۔ اسی طرح نمبر 5، کسی کے ہاں اولاد پیدا ہی نہیں ہو رہی، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، پریشان ہیں، تو بہت سارے لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ان کے لیے سورۃ الکوثر کا یہ ایک بہترین اور مؤثر عمل ہے۔ اگر اس عمل کو کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکت سے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ آپ 11 بار سورۃ الکوثر کو پڑھیں، اول آخر درود ابراہیمی 11 بار آپ نے اول درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 11 بار سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، 111 بار آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اول آخر 11 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے کم از کم 40 دن کرنا ہے۔ جب عمل مکمل ہو اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح نمبر 6، اگر آپ کی کوئی دکان ہے، کاروبار ہے، چل نہیں رہا، پریشان ہیں، نقصان ہو رہا ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب میں آگے کروں یا نہ کروں، دکان کو چھوڑ دوں، کاروبار کو چھوڑ دوں، تو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل آپ ضرور کریں، انشاءاللہ دکان بھی چلے گی، کاروبار بھی چلے گا۔ اگر نقصان ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آج کے بعد نقصان بھی نہیں ہوگا۔ آپ جب دکان پہ جائیں، کاروبار پہ جائیں، کسی فیکٹری، اپنی فیکٹری ہے اس میں جائیں، کوئی بھی کاروبار ہے، جب اس کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دروازے پر پہنچ کر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 21 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے ایسے پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے، تو انشاءاللہ کاروبار بھی چلے گا، دکان بھی چلے گی، اور کاروبار میں انشاءاللہ نقصان بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 7، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے، بے چینی گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے، ذہنی قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے یہ سورۃ الکوثر کا عمل بہترین اور مجرب عمل ہے۔ آپ سونے سے پہلے 100 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ دل پہ ہاتھ رکھیں، پھونک ماریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ پہلے دن ہی آپ پڑھیں گے، سکون محسوس کریں گے، بے چینی ختم ہو جائے گی، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت اور برکت کا نزول ہوگا جو آپ کو
سکون عطا فرمائے گا۔ تو آپ یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جتنی دیر تک آپ کی یہ کیفیت ختم نہیں ہوتی، بے چینی گھبراہٹ ختم نہیں ہوتی، آپ پہلے دن عمل کریں گے انشاءاللہ بے چینی گھبراہٹ اور بے سکونی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خاص سکون آپ کو عطا فرمائیں گے۔ نمبر 8، کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی خاص دعا آپ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا کو قبول فرما لے، کو خاص دعا کے لیے، خاص حاجت کے لیے کو کام رکا ہوا ہے اور وہ کام نہیں ہو رہا، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام رکا ہوا، اس کی رکاوٹ بندش ختم ہو جائے اور میرا کام جو رکا ہوا ہے وہ بھی مکمل ہو جائے، تو اگر آپ سورۃ الکوثر کے اس عمل کو کریں گے تو رکاوٹ بندش انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ جو بھی دعا کریں گے، جو بھی حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر دعا اور ہر حاجت کو بھی پورا فرمائیں گے۔ آپ بیٹھیں، وضو کریں اور بیٹھیں، اپنے آپ کو اکیلے کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ 1000 بار ایک نشست میں جب بیٹھنا ہے، شروع کرنا ہے، تو 1000 بار سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں۔ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی کام رکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، نہیں ہو رہا ہے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد 1000 بار سورۃ الکوثر کو پڑھیں، پھر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر رکاوٹ بندش کو دور فرمائیں گے۔ جو رکا ہوا کام ہے وہ کام بھی آپ کا انشاءاللہ سورۃ الکوثر کی برکت سے ہو جائے گا، اور اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو بھی پورا فرمائیں گے اور ہر دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اسی طرح نمبر 9، کسی سے قرض لے لیا تھا، ضرورت تھی، اب قرض ادا کرنے کے لیے مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، وہ بندہ ہر روز آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، کالیں کرتا ہے، میسیجز کرتا ہے، اب پریشان ہے کہ قرض کیسے ادا کیا جائے۔ اللہ پر یقین رکھیں اور خلوص سے دل سے یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ سورۃ الکوثر کا یہ عمل کریں۔ چند دن میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے نجات عطا فرما دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، فجر کی نماز کے بعد 129 بار سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں، مغرب کی نماز کے بعد 129 بار سورۃ الکوثر کی تلاوت رکھیں۔ کچھ دن یہ عمل کریں، آپ دیکھیں گے اللہ غیب سے مدد فرمائیں گے، اپنے دروازے کھولیں گے، آپ کا قرض انشاءاللہ بہت جلد ادا ہو جائے گا۔ جتنی دیر تک قرض ادا نہیں ہوتا مکمل، اتنی دیر تک یہ عمل آپ جاری رکھیں۔ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 129 بار سورۃ الکوثر پڑھنا ہے قرض سے نجات کے لیے۔ نمبر 10، نظر بد ہے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ اکثر بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد حق ہے، اور اگر کوئی بندہ اونچائی پہ کھڑا ہے، کسی کی نظر لگے تو وہ اونچائی سے گر جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حق کہا ہے۔ اور اس کے لیے بچوں کو اگر نظر بد لگ جاتی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ضد کرتے ہیں، اچھے بھلے اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، لیکن اچانک وہ ضد کرنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، فضول ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، کوئی کام بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی والدین کو کام کہا ہے اور انہوں نے نہ کیا ہو، یہ ضد بنا کے بندہ رونے لگ جائے، فضول ہی بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور والدین بھی اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی بچے ضد کریں، آپ کو محسوس ہو کہ مجھے نظر لگی ہے یا میرے بچوں کو نظر لگ چکی ہے، یا ویسے بھی نظر بد سے آپ حفاظت کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ کسی کی نظر کا اثر ہو ہی نہ۔ تو اگر آپ یہ عمل کریں گے تو نظر بد سے حفاظت بھی ہوگی، اگر نظر بد لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، صبح 3 بار سورۃ الکوثر پڑھیں، خود پہ دم کریں، اپنے گھر پہ دم کریں، اپنے بچوں پہ دم کریں۔ نظر بد لگی ہوئی ہے، اثر ختم ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو نظر بد انشاءاللہ نہیں لگے گی۔ اسی طرح آپ نے شام کے وقت 3 بار سورۃ الکوثر کو پڑھیں، بچوں پر دم کریں، خود پر دم کریں، اثر ہے ختم ہو جائے گا، نہیں تو اللہ تعالیٰ نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کا، آپ کے بچوں کی حفاظت کا انشاءاللہ انتظام
فرما دیں گے۔ یہ 10 خاص فوائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے جو میں نے طریقہ آپ کے سامنے بتایا، جس مقصد کے لیے آپ کریں گے، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس مقصد کے لیے جتنی تعداد میں میں نے سورۃ الکوثر کی تعداد بتائی ہے، وقت بتایا ہے، آپ اس وقت پورے یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ قرآن پاک برکت ہے، قرآن پاک شفا ہے، قرآن پاک رحمت ہے، اور سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خیر و برکت رکھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر و برکت کا خزانہ رکھا ہے، اسی طرح دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سورۃ الکوثر روحانی ڈھال ہے کہ کوئی بھی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ روحانی ڈھال ہے سورۃ الکوثر۔ تو اگر آپ ان اعمال کو کریں گے، سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ تمام فوائد آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی کرنا چاہیں، آپ اس مقصد کے لیے کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہماری حفاظت کا انتظام فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ سب کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔